السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تعلیمی نظم و نسق کا مفہوم اس کے بارے میں ہے. جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ نظم و نسق اس کا مطلب ڈسپلن یا ایڈمنسٹریشن بھی ہم اس کو بول سکتے ہیں، یعنی کسی بھی تعلیمی ادارے یا کسی اور ایسے ادارے کا جو پورا نظام ہوتا ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے. یہاں ہم نے تعلیمی نظم و نسق کے بارے میں پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے مفہوم پہ اگر غور کریں تو اس سے مراد ہے کہ انتظام و انصرام، یعنی مدرسہ یا نظم و نسق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. مدرسہ کا نظم و نسق یا انتظام و انصرام ہم کسے کہیں گے؟ مدرسے کی جملہ سرگرمیاں یعنی تمام سرگرمیوں کو قواعد و ضوابط کے تحت جو سر انجام دینے اور ہر عمل کو سلیقے تدبیر و انتظام سے جو ہے انجام پذیر کر کے با مقصد نتیجہ نکالنا اور تعلیمی انتظامیات کہلاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جو ہم تعلیمی ادارے کے اندر کرتے ہیں اس کا ہم اس کی تمام سرگرمیوں میں ہم نے ایک با مقصد اور نتیجہ خیز اس کو بنانے کے لیے جو بھی ایفرٹس کرتے ہیں، جو ہم انتظام کرتے ہیں، اس کو ہم تعلیمی نظم و نسق کا نام دیں گے یا اس کو انتظامیات کا نام دیں گے. ادارے کا بندوبست تعلیمی انتظامیات کے تحت آتا ہے کہ ادارے کے بندوبست میں ادارے میں سر انجام پانے والی تمام سرگرمیاں اور ادارے میں کام کرنے والے تمام افراد آپس کے جو ان کے تعلقات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. یعنی اس ادارے کی تمام سرگرمیاں اور اس ادارے میں کام کرنے والے تمام لوگ، ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ سارے کی ساری چیزیں تعلیمی انتظامیات میں شامل ہوں گی. اس طرح انتظامیات سے مراد ادارے کے اندر ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا ہے جس میں تمام متعلقین ادارے کے بھرپور مفاد میں اپنے فرائض آسن جو ہے طریقے سے انجام دے سکیں گے. یعنی تمام اپنے کام، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض وہ آسن طریقے سے تبھی انجام دے کہ جب ادارے کی انتظامیات یا ان کے نظم و نسق میں ایک پراپر جسے کہتے ہیں ایک ڈسپلن نظر آئے گا. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی انتظامیات کے لیے نظم و نسق مدرسہ کی اصطلاح کیوں استعمال ہوتی ہے. نظم و نسق کی اصطلاح دو لفظوں یعنی نظم اور نسق کی مرکب ہے، یعنی دونوں سے مل کے بنی ہے. تو نظم کے معنی موتیوں کی مالا کے ہیں، یعنی مالا بنانا یا لڑی میں پرونا، اور نسق کے معنی ہے طریقے یا سلیقے سے. یوں نظم و نسق کا مطلب ہوا کہ موتیوں کی مالا کو طریقے یا سلیقے سے تیار کرنا ہے اور ایک موتیوں کی لڑی بنانا ہے یا اس میں پرونا ہے. تو نظم و نسق کے لیے انگریزی میں ایڈمنسٹریشن کا لفظ ہے جو ایڈ اور منسٹریشن کا مجموعہ ہے. ایڈ کے معنی ٹو ہے اور منسٹریشن کے معنی سرو کے ہیں، یعنی ٹو سرو یعنی اپنی آپ کو اپنی جو ہے پرسنالٹی کو کسی چیز کے لیے سرو کرنا، یعنی خدمت کے لیے تیار کرنا. نظم و نسق سے مراد بوجھ اٹھانے اور ذمہ داری قبول کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کسی بھی ادارے کا یا گھر کا یا کوئی بھی کسی آپ ایسے ادارے کا ہم کہہ سکتے ہیں، تعلیمی ادارے کے علاوہ بھی جہاں پہ آپ جاب کے لیے جا سکتے ہیں، یا کوئی اور ایسا ادارہ جہاں پہ آپ تمام کاموں کو ایک بڑے طریقے سے سلیقے سے انجام دیتے ہیں، اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اس کو ہم نظم و نسق کے معنی میں لیں گے. تو نظم و نسق مدرسہ سے مراد ہے کہ مدرسے کے اندر کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا انتظام احسن طریقے سے کیا جائے کہ بچوں کی تعلیمی تربیت کے تمام تقاضے اور نصاب کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں. یعنی نظم و نسق کے بغیر مدرسے کی ترقی اور بقا خطرے میں پڑتی ہے. یعنی خطرے میں پڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کا ادارے کا نظام اچھے طریقے سے نہیں چلے گا اگر وہاں پہ ڈسپلن موجود نہیں ہوگا. مدرسے کے نظم و نسق کے بغیر اگر چلانے کی ہم کوشش کریں گے تو طلبہ نصابی اور نصابی سرگرمی میں بھرپور طور پر حصہ نہیں لے سکیں گے. لہٰذا نظم و نسق مدرسہ ایک جامع اصطلاح ہے. اس میں مدرسے کا پورا تعلیمی پروگرام اور مدرسے کا اندرونی ماحول، طلبہ اور اساتذہ کے تعلقات، طلبہ کے آپس کے تعلقات، اساتذہ کے باہمی معاملات، سربراہ ادارہ کے ساتھ اساتذہ اور طلبہ سے تعلقات، مدرسے کے بیرونی دنیا سے تعلقات، مدرسے اور معاشرے کا باہمی ربط اور اہل مدرسہ کی حکومت سے تعلقات وغیرہ، یہ سبھی چیزیں اس میں شامل ہیں. یعنی اوپر سے نیچے تک جتنے لوگ ایک ادارے میں کام کرتے ہیں ان سب کا آپس میں جو ان کی کوارڈینیشن ہے وہ تعلیمی نظم و نسق کا حصہ ہے. کچھ ماہرین نے نظم و نسق کی چند تعریفیں بھی بیان کی ہیں جو کہ ہم اس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ تعلیمی نظم و نسق مدرسہ کا مطلب اساتذہ کی پیشہ ورانہ نشوونما اور ان میں آمادگی پیدا کرنے والے عناصر کو مربوط اور مؤثر بنانا ہے. یعنی اساتذہ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے کتنا ڈیووٹ کیا ہے، کتنا اس چیز کے لیے آمادہ کیا ہے. پھر نظم و نسق مدرسہ سے مراد اساتذہ کی تعلیمی عمل میں پیشہ ورانہ رہنمائی اور ضروری امداد فراہم کرنا ہے. اساتذہ اور طلبہ کے باہمی اشتراک سے تدریسی ماحول کو خوشگوار اور مؤثر بنانے کا عمل نظم و نسق کہلاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے مل کے یہ نظم و نسق کی تعریف میں آ جاتی ہیں. اب اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز دیکھنی کہ نظم و نسق کا دائرہ عمل میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. دائرہ عمل میں سب سے پہلے ہم مقاصد طے کریں گے، پھر ان مقاصد کے لیے ہم تھوڑی پلاننگ کریں گے، منصوبہ بندی آ جاتی ہے، پھر تنظیم ہے،
ابلاغ ہے یعنی اس کو پہنچانا، اطلاق ان تمام چیزوں کو جو آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا، پھر کنٹرول کرنا، پھر تحریک یعنی اس کو موٹیویٹ کرنا، آگے بڑھانا ان کاموں کو، پھر آپس میں کوارڈینیشن یعنی تعاون آ جاتی ہے، اور پھر میزانیہ یعنی تمام اخراجات کے اور کاموں کا میزانیہ آپ نے طے کرنا ہے، ایک ڈیٹیل آپ نے بنا لینی ہے، اور پھر اس کے بعد جو کام کیا ہے اینڈ پہ آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ارکان نظم و نسق کہلائیں گے، یعنی اس کے ایلیمنٹس بھی ہم بول سکتے ہیں، اس کا دائرہ عمل بھی بول سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو نظم و نسق کا حصہ کہلائیں گی۔ اب تعلیمی نظم و نسق کی مفہوم کے ساتھ ہم اس کا دائرہ عمل بھی دیکھ لیتے ہیں، تو جس میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے بھی بتا دی ہیں کہ مقاصد طے ہوتے ہیں، منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تنظیم کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ابلاغ، اطلاق، کنٹرول، تحریک، تعاون، میزانیہ اور جائزہ، یہ ساری چیزیں جو تعلیمی نظم و نسق کا دائرہ عمل میں آ جاتی ہیں، یعنی یہ ساری اس کے ارکان بھی کہلائیں گے، اس کے عوامل بھی کہلائیں گے، اور اس کا دائرہ عمل میں بھی شامل ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہی کسی ادارے کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی پرابلم نظر آئے تو اس ادارے کا نظم و نسق جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ تعلیمی نظم و نسق کی اہمیت کیا ہے، یعنی اس کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے۔ نظم و نسق کسی ادارے کے معیار کو جانچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ادارے کا نظم و نسق کس لیول کا ہے، تو وہیں سے ہمیں اس ادارے کے معیار کا پتہ چلتا ہے۔ نظم و نسق سے مدرسے کے ماحول میں خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے، نظم و نسق سے نصابی اور نصابی سرگرمیوں کو ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے، یعنی دونوں سرگرمیوں کو ہم مدرسے میں ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور پھر نظم و نسق سے معلم اور متعلم کی قوت کار سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے اندر کتنی کیپیبلٹی یا کتنی اہلیت پائی جاتی ہے ان چیزوں کو کرنے کی، یا ان سے استفادہ کرنے کی، ان کی پیشہ ورانہ نشو و نما کی جا سکتی ہے، یعنی اساتذہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ جو زندگی ہے یا ان کی جو جاب ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی اہلیت یا کتنی کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ اس ادارے کے نظم و نسق میں اپنا کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر نظم و نسق کی اہمیت افادیت و ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ نظم و نسق تعلیمی ادارے کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے ہم کسی ادارے کی ان کے معیار کو جو جانچتے ہیں یا اس کو پرکھتے ہیں، یا اس کے اچھے یا برے ہونے کا جو ہے نا ہم اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ نظم و نسق سے مراد ادارے کا جامع نصابی پروگرام ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ادارے کا ماحول خوشگوار ہے یا نہیں، ادارے کا سربراہ جمہوریت پسند ہے یا اور ادارے کے نظم و نسق کے لیے شورائیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ شورائیت سے مطلب کہ آپس میں ایک شورا بنائی ہوئی ہے، ایک تنظیم، ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس پہ تمام لوگوں کی رائے لے کر کوئی کام کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ سربراہ، ادارہ، اساتذہ اور طلباء کے تعلقات خوشگوار ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر عمومی انتظام یعنی مدرسے کا سامان اور تدریسی لوازمات ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں۔ پھر رہنمائی اور مشاورت کا انتظام اس ادارے میں موجود ہے کہ نہیں، یعنی طلباء کو ان کی پرابلمس کے حوالے سے رہنمائی دی جاتی ہے یا نہیں۔ پھر مالی اعتبار سے مدرسے کی حیثیت مضبوط ہے یا نہیں۔ اس مجموعی صورتحال کو نظم و نسق کا نام دیا جاتا ہے۔ نظم و نسق کی اہمیت افادیت اور ضرورت مند درجہ ذیل نکات سے واضح ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے ذمہ داریوں سے آگاہی ہے کہ تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پتہ ہو کہ اس ادارے کا نظم و نسق چلانے کے لیے اس کی کیا کیا ذمہ داریاں اور اس نے کیسے پوری کرنی ہے۔ پھر بہتر کارکردگی دیکھی جاتی ہے کہ تمام جو کارکن ہیں ان کی کارکردگی کس لیول پہ جا رہی ہے، کہ جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے کیا وہ اس کو حسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ پھر اشتراک عمل ہے کہ تمام ادارے ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنا سٹاف ہے، آپس میں ان کی کوارڈینیشن کتنی ہے، آپس میں تعاون کتنا ہے۔ پھر ماحول سے مطابقت ہے کہ کیا جس ماحول میں وہ کام کر رہے ہیں کیا وہاں پہ ان کی مطابقت ہے، یعنی وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پا رہے ہیں، اس ادارے کا ماحول اچھا خوشگوار ہے یا نہیں۔ پھر تعاون ہے ان کا آپس میں، صلاحیتوں کی نشو و نما ہے یا نہیں، یعنی ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ آگے بھرپور بڑھ رہی ہیں صلاحیتیں، یعنی اس کے اندر کام کرنے کی کیپیسٹی اتنی امپروو ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اس ادارے میں منوا رہا ہے یا نہیں، اور اس کی جو ہے صلاحیتوں سے دوسرے جو اہل مدرسہ ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں، یا اس کی صلاحیتوں میں کوئی نکھار پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ پھر تعاون کی چیز آ جاتی ہے کہ تعاون سب کا آپس میں تعاون کس لیول کا ہے، اور پھر قیادت کا دیکھا جاتا ہے کہ طلباء کی قائدانہ و تخلیقی صلاحیتیں نظم و نسق کے تحت ہی پروان چڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ نظم و نسق کے بغیر جو ہے ہم افراد معاشرہ میں یا پھر اپنے طلباء کے اندر قیادت کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر ان کے اندر عملی زندگی کی تیاری کس حد تک ہو رہی ہے، یعنی وہ کن چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ معاشرتی صفات جو ہماری کسی بھی انسان کے اندر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس میں کہ خود اعتمادی ہے، محنت ہے، اتحاد ہے، تعاون، اثار اور اشتراک، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔
پھر معاشرتی تصفیہ ہے، یعنی مدرسے کا نظم و نسق طلبہ کو ماحول سے مطابقت کے قابل بنا رہا ہے یا نہیں، یعنی بچے کے اندر احساس ذمہ داری ہے یا نہیں، وہ اپنے آپ کو مدرسے کے ماحول میں ایڈجسٹ کر رہا ہے یا نہیں، یعنی معاشرتی، کیونکہ اگر وہ ادارے کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گا تو ہی ان کے اندر معاشرتی تصفیہ ہوگا، یعنی معاشرے میں اپنے آپ کو مطابقت کے قابل بنا پائے گا۔ پھر اینڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظم و نسق میں سب سے اہم جو مقصد ہے وہ تمام سرگرمیوں کی تنظیم کرنا ہے، یعنی طلبہ کی فطری صلاحیتوں کی نشو نما بھی ہو سکے اور ادارے کی نصابی اور نصابی سرگرمیوں تنظیم اور توازن جو ہے وہ بھی قائم رہے، اور طلبہ کی کارکردگی بھی متاثر جو ہے نہ ہو، یعنی تمام چیزوں کے اندر، تمام عوامل کے اندر، تمام سرگرمیوں کے اندر نصابی ہوں یا ہم نصابی، ان کے اندر ایک توازن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنی سرگرمیاں ہم اس ادارے کے اندر کروا رہے ہیں، جتنی جملہ سرگرمیاں ہیں، چاہے وہ نصابی سرگرمیاں ہیں، چاہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں، سب کے اندر ایک توازن کا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی نظم و نسق کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے نظم و نسق کی اہمیت کو ہم سمجھ کے کسی بھی ادارے کے اندر نظم و نسق کے اصولوں کے تحت اس ادارے کو چلانے کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔